بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ساتھیوں، کاتب وحی ہونا ایک بہت اعزاز کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ تعالیٰ کا حکم جس کو لکھنے کا اعزاز حاصل ہو جائے، اس کے لیے وہ دونوں جہانوں کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ لیکن شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے۔ کاتب وحی ہو کر مرتد ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ عام مسلمان کا مرتد ہونا تو گناہ ہے ہی، لیکن ایک کاتب وحی کا مرتد ہو جانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ کاتب وحی ایک طرح سے ایک امانت کو، اللہ کے احکامات کو عام امت تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے کاتب وحی کی جو کہ مرتد ہوا اور اس کی سزا کیا مقرر کی گئی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت و تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔ دین سے مرتد ہونے والے عرب بدو تھے جن کی کوئی دینی خدمت نہ تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مہاجرین، انصار اور قریش مکہ میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوا، البتہ اجڑ قسم کے بدوؤں کی ایک جماعت ضرور مرتد ہوئی جن کی دین میں کوئی نصرت نہیں تھی۔ یہ بات مشہور صحابہ میں معجب قدح نہیں۔ عزیزان گرامی، یوں تو مرتدین کی ایک بہت لمبی فہرست ہے جن کے قتل کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیا، لیکن ایک شخص ایسا بھی ہے جو کہ کاتب وحی ہونے کے باوجود مرتد ہوا۔ اس کا نام عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضاعی بھائی تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ایک بہت کامیاب تاجر تھے، بہت دولت مند تھے اور بعض روایات کے مطابق مکہ کی نصف سے زیادہ تجارت ان پر منحصر تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش پر انہوں نے بے انتہا خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور پورے مکے میں غریبوں اور محتاجوں کو مالا مال کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کا انتخاب کیا۔ محترم ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ عرب علاقوں میں یہ روایت و دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کو فصاحت و بلاغت کے ساتھ مقامی زبان عربی بولنا سیکھنے کے لیے قصباتی اور دیہاتی علاقوں میں دائیوں کے سپرد کر دیا جاتا تھا۔ وہی ان کی دیکھ بھال اور پرورش کیا کرتی تھیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش بھی قبیلہ بنی سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دائی سے دودھ پیا، اس کا ایک اپنا بیٹا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا۔ اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی سعد بن ابی سرح آپس میں رضاعی بھائی ہوئے۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی حاصل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو اپنا کاتب مقرر فرمایا اور یوں یہ کاتبین وحی میں شامل ہو گیا۔ کاتبین وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو اپنی زبان اقدس سے تلاوت کرتے اور کاتب وحی اس کو سن کر لکھ لیا کرتا تھا۔ امام جعفر نقشبندی اور ابن خلدون ایک روایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک دن کسی سورت کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وحی لکھوائی تو اس کے آخر پر ابن سرح نے اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک تعریفی اور توصیفی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پسند آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ابن سرح اس آیت کے آخر میں اس جملے کو بھی شامل کر لو۔ ابن سرح بہت حیران ہوئے کہ یہ جملہ تو میں نے ادا کیا ہے، تو پھر یہ وحی کا حصہ کیسے بن گیا؟ اس واقعہ کے بعد ابن سرح اسلام سے مرتد ہو گیا اور یہ مکہ بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات میں ہم خود تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ اس نے وہاں پر یہ واقعہ بھی بیان کیا کہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو بھی وحی میں شامل کر لیا گیا ہے، تو یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہوئی؟ اس میں تو عام انسانوں کی زبان کے الفاظ بھی شامل ہیں۔ چنانچہ اس نے مکہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی آیات کی توہین کرنا شروع کر دی اور عام مسلمانوں کو قرآن مجید کے خلاف شکوک و شبہات میں ڈالنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سرح کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ کعبے کے پردوں کے اندر بھی چھپ جائے تو اس کو وہاں سے نکال کر قتل کر دیا جائے، کیونکہ اس کی سزا یہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کیے۔ جب اس کے قتل کا حکم صادر کیا گیا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر پناہ گزین ہو گیا۔ اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رضاعی بھائی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی سفارش قبول نہ کی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیعت قبول کر لی اور ساتھ ہی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ایسا نہ تھا جو اٹھ کر اس کو قتل کر دیتا کہ میں اس کی بیعت لینے سے انکار کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے کوئی واضح اشارہ نہ فرمایا تھا، اس لیے ہم سمجھ نہ سکے کہ آپ اس کے قتل کا حکم صادر فرما رہے ہیں، کاش آپ ہمیں کوئی اشارہ کر دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منصب نبوت کے خلاف ہے کہ نبی کوئی خفیہ اشارہ کرے۔ اس بات پر تو تمام تاریخ دانوں کا اجماع ہے کہ ابن سرح مرتدین میں شامل تھا، چونکہ بعد میں اس نے اسلام قبول کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت بھی لینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس کا کردار شکوک و شبہات کا شکار ہی رہا اور صحابہ کرام اس سے بات کرنے اور اس کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز ہی کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اسلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مصر کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ مصر میں اپنی حکومت کے دوران اس نے بہت سی فحش غلطیاں کیں، ظلم و ستم، ناانصافی کا ارتکاب کیا اور اس کی بہت سی شکایات خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقتاً فوقتاً پیش ہوتی رہیں اور کئی بار اس نے شکایات لے کر جانے والے وفد کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا، ان کو قتل بھی کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی سرزنش پر ابن سرح کو بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی گورنری سے ہٹا کر محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ امام طبری اور سیرت ہشام میں ابن سرح کے علاوہ اور بھی مرتدین کے نام سامنے آتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، لیکن اہل مرتدین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ ان کا گناہ بہت بڑا تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے کلام پاک قرآن مجید کی توہین کی تھی اور مسلمانوں کے درمیان فتنہ، فساد اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اکرمہ بن ابو جہل جو کہ مرتدین میں سے تو نہ تھا، لیکن یہ مرتدین کے ساتھ ہی مکہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی کا خواستگار ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا تھا۔
یہ صحابی کے رتبے پر فائز ہوئے اور جنگ یرموک میں شہید ہو گئے تھے۔